बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कस्बे कमाल। आज के प्रोग्राम में हमारी मेहमान शख्सियत का ताल्लुक तदरीस और तहकीक के शोबे से है। हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के वाइस चांसलर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम लगभग 3 दहाइयों से तदरीस और तहकीक से वाबस्ता हैं। कंप्यूटर साइंसेज इनका महारत का शोबा है और 2014 से यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के वाइस चांसलर हैं। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं और इनके कस्बे कमाल का अहवाल इन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आपकी मेहरबानी जी, माय प्लेजर। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी तारीख़ पैदाइश के हवाले से, आपके इब्तदाई हालात ज़िंदगी के हवाले से, बचपन कैसा गुजरा, कहाँ गुजरा? मेरे साहब, मैं 27 जुलाई 1967 को पैदा हुआ। अच्छा इसी शहर लाहौर में, अच्छा पुराना शहर संत नगर में हमारी रिहाइश थी। मेरे वालिद साहब सरकारी मुलाजिम हैं और उनकी उन दिनों में पोस्टिंग यहाँ पे थी। और अपनी क्लास 3 तक मेरा ख्याल है मैं यहाँ पे पढ़ा और उसके बाद वालिद साहब का तबादला मुल्तान हो गया और हम लोग फिर वहाँ पे मुल्तान शिफ्ट हो गए। बाकी मेरी जितनी फिर एजुकेशन है वो मुल्तान के मुख्तलिफ इदारों से है, यूनिवर्सिटी की लेवल तक। और जहाँ तक इब्तदाई वो जो स्कूल के दौर के बातें हैं, वहाँ वो उस हवाले से मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि एक सरकारी मुलाजम जो अपने मेहनत, मुशक्क़त और ईमानदारी की ज़िंदगी गुजारते हुए अपने 6 बच्चों के तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने की कोशिश करता है, तो उस तरह के घरानों में जो मसाइल बहरसूरत सोचे जा सकते हैं वो हमारे यहाँ भी थे। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि उनकी दी हुई तरबियत और एतमाद ने इतनी हिम्मत दी कि तालीम का ये जो सफ़र था वो ऐसे तरीके से हमने मुकम्मल किया। अल्लाह का शुक्र है सब बहन भाइयों ने। बाकी जो तालीम के दौरान मुख्तलिफ सरगर्मियाँ थी, वो ज़रूर है कि मैं स्कूल के लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी तक मुख्तलिफ तरह की जो कह लें सरगर्मियाँ हैं तालीम के अलावा, जितनी भी हम निसाबी सरगर्मियाँ कह लीजिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कह लीजिए, उसमें ज़रूर शामिल रहा। और खेलों में बैडमिंटन, क्रिकेट, इसमें जी मैं मतलब शुरू में तो बहरहाल क्रिकेट का शौक था, पाकिस्तान में बाकी कौम की तरह से स्कूल में भी खेलते रहे, उसके बाद कॉलेज में भी, फिर यूनिवर्सिटी में भी मैं अपनी डिपार्टमेंट की टीम की तरफ से खेलता था। लेकिन फिर जब अपना करियर ज्वाइन किया तो उसके बाद इतना वक्त नहीं मिलता था कि ये क्रिकेट का शौक पूरा किया जा सकता। मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब, आपने FSC की तो क्या बनना चाहते थे? मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। और उसके बाद मुझे याद पड़ता है शायद मैंने 1983 में FSC किया, तो शायद चंद नंबरों से मेरा दाखिला मेडिकल कॉलेज में नहीं हो सका था। और बायोलॉजी सच्ची बात है कभी भी मेरा बहुत चॉइस नहीं रहा, सो मैंने बाय चॉइस मैथमेटिक्स में फिर एडिशनल मैथ्स किया और उसके बाद मेरी जो BSc और MSc भी मैथमेटिक्स में है। फिर पहली आपकी MSc मैथमेटिक्स में और फिर उसके बाद आपने मैंने कंप्यूटर साइंस में MSc की। तो ये जो आपका ट्रांजिशन हुआ इसके पीछे उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मैं प्राइमरीली कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करना चाहता था। जब मैंने मास्टर्स किया ज़करिया यूनिवर्सिटी में, जिस वक्त मैंने मास्टर्स में दाखिला लिया था, कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट नहीं था, मैथमेटिक्स था। तो सेकंड चॉइस मैथमेटिक्स था, मेरे मैथमेटिक्स में एडमिशन हो गया, मैंने मैथमेटिक्स में मास्टर्स किया। लेकिन वो एक ख्वाहिश बहरसूरत दिल में थी कि मुझे कंप्यूटर साइंस में एजुकेशन लेनी है, जो अल्लाह ताला ने बाद में किसी तरह से मेरी पूरी कर दी। सही है। और फिर आपने जो PhD की वो लीड्स यूनिवर्सिटी UK से? जी मैंने। इसमें आपका मेजर सब्जेक्ट था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हाँ जी, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से PhD किया कंप्यूटर साइंस कंप्यूटिंग में, वहाँ पे स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग, इट्स वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में है वर्ल्ड की। और मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग में, डेटा माइनिंग में फिर काम किया। अच्छा, मैं डॉक्टर ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंसेज का आपस में क्या ताल्लुक है? जो लोग एक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड रखते हैं और मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो बहुत हद तक ये बात दुरुस्त है और तसव्वुर किया जा सकता है कंप्यूटर साइंस में भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। और मेरे इस बैकग्राउंड ने, मैं ये समझता हूँ, मुझे कंप्यूटर साइंस को पढ़ने में, समझने में और फिर इवन पढ़ाने में मैं समझता हूँ बहुत मदद की। अच्छा डॉक्टर साहब, पढ़ाने की बात हुई तो अमली ज़िंदगी का आगाज़ आपने बहसियत उस्ताद किया 1990 में। तो तदरीस की तरफ आपका रुझान था या हालात? सच्ची बात ये है कि जब मैंने मास्टर्स किया अपना फर्स्ट मैथमेटिक्स में, तो जैसे बहरहाल हम में से बहुत सारे अपना करियर शुरू करते हैं, एक बात ये तय थी कि मैं कोई भी फील्ड की और मार्केटिंग की जॉब नहीं कर सकता, मेरा एप्टीट्यूड और टेम्परामेंट नहीं था। और जो एक नेचुरल चॉइस अवेलेबल हो सकता था वो बहरहाल टीचिंग था। सो मैंने
جو پہلی جاب کبھی اپلائی کی وہ ٹیچنگ ہی کی جاب تھی، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس میں اللہ نے مجھے کامیابی دی اور میں نے اپنا یہ کریئر شروع کر دیا. لیکن اس پروفیشن کو میں نے ایک طرح سے پروفیشن کی طرح سے اپنے اوپر طاری کر کے یا اڈیپٹ میں نے اس کو اپنے آپ کو اس میں کیا جب میں نے پڑھانا شروع کیا. ایک استاد کے لیے کلاس روم میں جا کے، اور اگر آپ بچوں کو طلباء طالبات کو صحیح طریقے سے پڑھا کے جب آپ ان کے چہروں پہ کچھ طمانینت اور سیٹسفیکشن دیکھتے ہیں تو اس سے بہتر ایک جو سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے وہ نہیں آ سکتی، کسی بھی اور پروفیشن میں شاید نہیں آ سکتی. تو جب میں نے پڑھانا شروع کیا آہستہ آہستہ، جب خود سیکھتا گیا اور پڑھ کریں اپنے کیریئر کی منازل طے کرتا گیا، تو میں نے محسوس کیا کہ شاید اس جیسا باقی پروفیشن کوئی نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کوئی 25 سال سے زیادہ عرصہ تدریس اور تحقیق سے آپ وابستہ ہیں، تو اس سفر کی ہمیں تھوڑی سی داستان سنائیں گے. ہاں جی، میں نے شروع کیا اور یونیورسٹی آف گجرات کے وائس چانسلر تک. جی ویری بریفلی، میں نے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے اپنا کریئر شروع کیا. وہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ، کمبائنڈ ڈپارٹمنٹ تھا، میتھمیٹکس، اسٹیٹسٹکس اور کمپیوٹر سائنس کا. چونکہ پرانی یونیورسٹیوں میں اکثر جگہوں پہ کمپیوٹر سائنس بہرحال میتھمیٹکس کے حصے کے طور پہ ہی آپریٹ کرتا تھا. وہاں تقریباً میں نے 7 سال پڑھایا. میں نے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز بھی کیا، اور پھر میں نے اس کے بعد ایلڈ یونیورسٹی راول پنڈی جوائن کر لی 98 میں. 98 سے آنورڈ پھر میں نے اسلام آباد سرو کیا. وہاں پہ آئی ٹی انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کیا اس یونیورسٹی میں. الحمدللہ میں نے اس کے بطور پہلے ڈائریکٹر کے اور پھر ایک فاؤنڈنگ ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پہ کام کیا. مینجمنٹ سائنسز کا ایک انسٹیٹیوٹ بن چکا تھا، اس میں نے ذمہ داریاں ادا کی. مین وائل 98 میں ہی حکیم سعید صاحب کی ایک خواہش تھی، حیات سے تب انہوں نے ہمدرد یونیورسٹی کا اسلام آباد کیمپس اسٹیبلش کیا. تو تب میں نے اپنے مینٹور اور اپنے استاد کے ساتھ کام کیا، پروفیسر مختار صاحب جو آج کل چیئرمین ہیں HEC کے. صحیح. تو ان کی گائیڈنس میں اس کیمپس کے لیے چھوٹا موٹا میں نے کام کیا، ان سے سیکھا میں نے. اس کے بعد فیصل آباد کیمپس ہمدرد نے اسٹیبلش کیا. دیٹ واز اے چیلنجنگ جاب، جہاں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جو انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ والا ایک فیئر ڈیولپ ہوا، ایک ایکسپیرینس میں نے لینا شروع کیا. اور اس جو سینس آف اچیومنٹ آتی تھی جب آپ کوئی چیز تخلیق کرتے ہیں، کوئی چیز آپ بناتے ہیں فرض کریں، اور اس کو بنتا دیکھ کے اور بننے کے بعد اس کو کھڑا ہوا دیکھ کے یا اس کو کامیاب دیکھ کے آپ کو ایک بڑی سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے. سو میں نے اس کیمپس کے بنانے میں بہت فعال کردار ادا کیا. پھر جب میں ایرڈ واپس آیا 2099 میں، تو ہم نے 2001 میں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پروجیکٹ پہ ہم نے IT انسٹیٹیوٹ اس یونیورسٹی میں اسٹیبلش کیا. ڈاکٹر مختار صاحب بھی ہمیں اس کی کنسلٹنسی دیتے تھے، لیکن اس کی ساری ایگزیکیوشن میں نے کی. سو وہ ایک کام کیا. اس کے بعد میں PhD کرنے چلا گیا. PhD کے دوران میں نے نس جوائن کر لی. اچھا. اور پھر میں نے 2009 تک PhD کر کے واپس آ کے میں نے جوائن کر لیا نس کو دوبارہ. پھر میں نے نس میں کچھ عرصہ پڑھایا. 2009 میں ایرڈ یونیورسٹی نے دوبارہ مجھے اپروچ کیا کہ وہ انسٹیٹیوشن جو 2001 میں نے اسٹیبلش کیا تھا اس کو میں ہیڈ کروں، لیڈ کروں اور اس کے انوائرمنٹ کو مزید بہتر کروں. سو میں نے پھر وہاں پہ بطور ڈائریکٹر آف دا انسٹیٹیوٹ تقریباً کوئی 2.5-3 سال پھر دوبارہ کام کیا. سو وہ سیلانی طبیعت کی وجہ سے جب کچھ عرصہ چیزیں بن جاتی ہیں اور پھر وہاں پہ بہت زیادہ چیلنج شاید نہیں رہتا، تو پھر ہم اپرچونیٹیز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم ہجرت کے موڈ میں پھر دوبارہ چلے جاتے ہیں. اقرا یونیورسٹی نے مجھے ہیڈ آف گریجویٹ پروگرام کے طور پہ ریکویسٹ کی. میں نے اقرا یونیورسٹی کا اسلام آباد کیمپس جوائن کر لیا. اور اس کے بعد پھر فاسٹ میں جوائن کر رہا تھا اسلام آباد. تو فاسٹ یونیورسٹی نے پھر مجھے میرا جو انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کا ایکسپیرینس تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھ سے ریکویسٹ کی میرے سینئرز نے کہ تم فیصل آباد کیمپس ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں تو اس نیشنل کیمپس کو تم لوگ آفٹر کرو. اس کیمپس کو پھر میں نے کچھ عرصہ ہیڈ کیا. صحیح ہے. اور الحمدللہ وہ کامیابی سے آج بھی وہاں پہ اپنے کہنے آپریشن چل رہے ہیں اس کے. اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری وہاں پہ کام کرتے ہوئے دی کہ میں نے گجرات یونیورسٹی کو جوائن کر لیا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ میتھس میں مہارت، کمپیوٹر سائنسز میں مہارت، پھر انتظامی حوالے سے آپ کی مہارت، یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ آپ کی ذاتی صلاحیت کا نتیجہ ہے یا محنت کا نتیجہ ہے؟ دیکھیے سر، کوئی بھی ذاتی صلاحیت میرا خیال ہے کہ محنت اور لگن کے بغیر اس میں ایک لیول آف ایکسیلنس اچیو نہیں کی جا سکتی. میرا ایک بہت فرم اور اسٹرانگ بلیف بہرحال اس بات پہ بھی ہے کہ جو اساتذہ کی محنت، اساتذہ کی احترام کے ساتھ ان کو بطور رول ماڈل ان کی کہہ لینا
شخصیت سے سیکھنے کا جو پہلو ہے، اور پھر جو والدین کی دعائیں ہیں، ان چیزوں کا کوئی نعم البدل نہیں. آپ کی محنت ایک طرف اور ان ساری چیزوں کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے پہلے دن سے بہرحال بہت اچھے اساتذہ ملے، اسکول کے دور سے لے کے اور یونیورسٹی کے دور تک، اور پھر جب میں نے اپنا کریئر خصوصاً شروع کیا اسلام آباد آ کے، تو مجھے بہت اچھے مینٹورز میسر آئے. وائس چانسلر کی صورت میں بھی، میرے امیڈیٹ باس کی صورت میں بھی، جن سے میں نے بہت سیکھا. اور اس سے اچھی بات یہ ہوئی کہ مجھے اپرچونیٹیز میسر آتی گئی. میں نے اپنے کیریئر کا تقریباً 50% جو دور ہے وہ پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنس کو سرو کیا، اور 50% میں نے پرائیویٹ سیکٹر انسٹیٹیوشنس کو سرو کیا. سو میرے پاس دونوں انوائرمنٹس کی اسٹرینگس اور ویکنیسز بھی تھیں، جن کو سامنے رکھتے ہوئے بہرحال میں اپنی اسٹریٹجی پلان کرتا ہوں. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، 2014 میں آپ نے وائس چانسلرشپ کا عہدہ سنبھالا گجرات یونیورسٹی کا، تو اس وقت آپ کے سامنے جو فوری جو چیلنجز تھے وہ کیا تھے، اور ان کو آپ کس حد تک میٹ کر چکے ہیں؟ تو میں نے جب اس یونیورسٹی کو بھی جوائن کیا، تو یہ یونیورسٹی جب میں نے اس کے اسٹیٹسٹکس دیکھے، اس کے بارے میں نے جو اس کا بیک گراؤنڈ اسٹڈی کیا، تو میں نے محسوس کیا کہ اس یونیورسٹی کا جو ڈیولپمنٹ فیز تھا، یونیورسٹی ابھی اس میں سے گزر رہی تھی. اور میں ڈیولپمنٹ فیز کہتا ہوں کہ یہ ایک نیا ادارہ تھا جہاں پہ پرپز بلڈ بلڈنگ بنی، فیکلٹی ہائر ہوئی، ڈفرینٹ پروگرام شروع کیے گئے، وہ اس علاقے کی ضرورت تھی. سو 2006 سے اس یونیورسٹی نے آپریشن کا آغاز کیا. 2014 تک 8 سال کسی ادارے کی زندگی کا وہ نیسنٹ فیز ہے جس میں صرف برک اینڈ مارٹر پہ کام کیا جا رہا تھا مینلی. نظام صاحب کریڈٹ گوز ٹو ہم، ایز یو مینشنڈ ہی واز فرسٹ وائس چانسلر آف دیٹ یونیورسٹی. ان کا کنٹریبیوشن بہرحال ایکنالج کیا جانا چاہیے. اس وقت کی ٹیم کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جس نے اس ادارے کو اس اسٹیٹس پہ لا کے کھڑا کیا جہاں سے میں بطور سیکنڈ وائس چانسلر آف دیٹ یونیورسٹی میں ایک اچھی بیس لائن پہ اس کو مزید بہتر کر سکتا تھا. لیکن اس ایکسپیرینس میں سے گزرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ وہاں پہ اکیڈیمک ڈسپلن اور اکیڈیمک انوائرمنٹ کی اسٹرینتھنگ کی بہت اشد ضرورت ہے. صحیح. تو ہم نے ایک سوٹ انالیسس کر کے ہم نے ڈٹرمن کیا کہ ہماری اسٹرینگس اور ویکنیسز اور اپرچونیٹیز کیا ہیں، ہمارے تھریٹس کیا ہیں. اور اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ جو سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ جو وہاں پہ لیکنگ تھا وہ اکیڈیمک ڈسپلن ہے. صحیح ہے. اور دوسرا کوالیفائڈ فیکلٹی کا ڈیپتھ ہے وہاں پہ. ہم اس یونیورسٹی میں ڈیو ٹو ریزنس جو میں انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہوں کہ میٹروپولیٹن سٹیز کو چھوڑ کے لوگ جنرلی سبربس کی یونیورسٹیز میں جانا بہت حد تک پسند نہیں کرتے کیونکہ اپرچونیٹیز زیادہ بہتر ہوتی ہیں میٹروپولیٹن سٹیز میں. سو فیکلٹی کی شارٹیج تھی، سینئر فیکلٹی کی شارٹیج تھی. سو ہم نے ایک پورے پلان کے ساتھ ہم نے کنزیکٹیو سلیکشن بورڈز کنڈکٹ کیے، اور الحمدللہ ہم نے پچھلے تقریباً 1.5 سال میں نے اپنے اس پورے ایرا کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. میرا شارٹ ٹرم پلان 2 سال کا ہے اور میرا لانگ ٹرم پلان فی الحال 4 ایئرس کا ہے. اور ان 2 ایئرس میں ہم نے اکیڈیمک کنسالیڈیشن پہ کام کیا، ایڈمنسٹریٹو اسٹرینتھننگ پہ کام کیا، فائنینشیل ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے کام کیا، اور اس کے لیے میجرز اڈاپٹ کیے. ہم نے سسٹم ان پلیس کرنے کی کوشش کی ہے جس کے ذریعے سے ہم اکیڈیمک ایکٹیویٹیز کی کنٹینیوس مانیٹرنگ اور آڈٹ کر سکیں. اچھا. ہم نے ایک بہت بڑا کوالٹی انہینسمنٹ سیل اسٹیبلش کیا ہے جس میں نے آ کے بہت زیادہ اسٹاف انڈکٹ کیا تاکہ ہم کنٹینیوس بیسس پہ اس کی آڈیٹنگ کر سکیں. اور اس کی منتھلی رپورٹ میرے پاس ہر اکیڈیمک ڈپارٹمنٹ کی میرے پاس آتی ہے جسے میں ریویو کرتا ہوں، اور اس کے بعد کاؤنسلنگ اور کیا لینا نیگوسیشن سیشنز جو ہیں اور ڈسکشن سیشنز میں کرسپونڈنگلی چیئرمین اور ڈین کے ساتھ کرتا ہوں تاکہ یہ چیزیں اس پروسیس میں شامل ہو جائیں کہ کسی شخص کے ہونے یا نہ ہونے سے یہ چیزیں نہ رکیں نہ چلا کریں بلکہ یہ پروسیس میں چلتی رہیں. جو ایڈمنسٹریٹو ڈسپلن ہے اس میں بھی ہم نے ریویو کیا، رولز ایوالو کیے، اکیڈیمک ڈسپلن کے لیے رولز ایوالو کیے، ڈائریکٹریٹ آف ایڈوانس اسٹڈیز اسٹیبلش کیا جو پہلے یونیورسٹی میں نہیں تھا، جو گریجویٹ پروگرامس کو مانیٹر کر رہا ہے اور ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن کو امپروو کر رہا ہے. اس کے رولز فریم کیے پی ایچ ڈی اور ایم فل کے پروگرامس کے. فیکلٹی ہائرنگ کی، اینڈ یو ول بی پلیزڈ ٹو نو آلموسٹ 350 نیو فیکلٹی ممبرز ور انڈکٹیڈ ڈیورنگ لاسٹ 1.5 years، جس سے جو فیکلٹی ریسورس بیس تھا الحمدللہ وہ بہت بہتر ہو گیا. نیکسٹ 2 ایئرس کو ہم نے اب ایکسپینشن کا کہا ہے. یہ کنسالیڈیشن کے 2 ایئرس تھے. اگلے 2 سال اب ہم نے بیسیکلی ہاریزونٹل اور ورٹیکل ایکسپینشن کے رکھے ہیں. امپروونگ دا ریسرچ کلچر ایٹ دا یونیورسٹی، وہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ جب ہم نے فیکلٹی ہائر کر لی ہے تو اب ان کو انگیج کیا جائے کہ وہ نیا نالج پروڈیوس کریں، نیا نالج جنریٹ کریں تاکہ ہم اس ریسرچ کمیونٹی میں ریسپیکٹولی اپنے ادارے کو پلیس کر سکیں. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہو گیا، بریک لیتے ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے. لو یہ کہاں گیا وکی؟
दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। हाफ टाइम में दाग निकलेंगे, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। सर्फ एक्सेल। अरे आज फिर बाल धोए? रोज रोज बाल धोना अच्छा नहीं होता बेटा, बाल कमजोर हो गए तो? अम्मी रोज रोज दूध क्यों अच्छा होता है? क्योंकि दूध में है प्रोटीन जो हमें मजबूती देता है। और मेरे लाइफ बॉय शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बालों को मजबूती देता है। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बालों की नशोनुमा करे और उन्हें बनाए मजबूत। चलो आज का प्रोटीन ले लो, बालों का प्रोटीन। लाइफ बॉय शैम्पू, जितनी बार मजबूत बाल उतनी बार। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी बात हो रही थी ब्रेक से पहले गुजरात यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के हवाले से कि आपने फैकल्टी में नए असातिज़ा रखे। अच्छा, पूछना मैं ये चाहता हूँ कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की हम देखते हैं कि बड़े बड़े तालीमी इदारों में बच्चे पढ़ते हैं, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, लेकिन जो सबर्ब्स हैं उनके स्टूडेंट्स, उनका मेयार कैसा रहता है? मेरे साहब ये काम वैसे अगर हम इसको इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे कहूँ, हम नॉर्मली ये कहते हैं कि पाकिस्तान से जो लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं दुनिया में बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जाके सबसे बेहतर परफॉर्म हमारे इस रीजन के लोग करते हैं। सही है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि उनके स्टेक्स बहुत हायर हैं, उनकी जो बुनियादी तरबियत है और जो ट्रेनिंग है वो दोनों कंपोनेंट बहुत अच्छे हैं। और जब वो उस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में जाते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मुयस्सर आती हैं तो बहुत बेहतर परफॉर्म भी करते हैं। सही है। ये जो इसी तरह से अगर हम अपने मुल्क में वापस आ जाएं तो वो लोग जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं वो सिटी का कल्चर ही उन लोगों को बहुत कुछ सिखाता भी है, अपॉर्चुनिटीज भी देता है। शायद वो उन चीजों को बात टेकन फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं। ऐसे ही है। जबकि ये जो छोटे शहरों के बच्चे हैं जो रिलेटिवली लेस प्रिविलेज्ड हैं, जिनका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड मुख्तलिफ है इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बसने वाले लोगों से, फर्ज कीजिए, ये ज्यादा मेहनती हैं। अच्छा, ये ज्यादा कमिटेड हैं, ये ज्यादा डेडिकेटेड हैं, इनके स्टेक्स बहुत हाई हैं। और अगर इनको थोड़ा सा एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि उन बच्चों से बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं और कर सकते हैं। और इसकी मिसालें इवन बाकी इदारों में भी। मैंने कुछ अर्सा नर्स पढ़ाया, मेरे सब आपको हैरत होगी, मैंने कंप्यूटर साइंस की बैचलर्स डिग्री का फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट प्रिलिमिनरी कोर्स पढ़ाना शुरू किया। पहले मैं नहीं पढ़ाना चाहता। सही है कि मैं एडवांस लेवल के कोर्सेज पढ़ाऊंगा। मुझे मेरे एक सीनियर ने कहा कि नहीं ज़िया, तुम्हें इंट्रोडक्टरी कोर्स पढ़ाना चाहिए ताकि इन बच्चों को एंगेज किया जा सके, इन्वॉल्व किया जा सके। एंड आई गॉट द मैसेज, मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक भी करता हूँ। मैंने उस क्लास को पढ़ाना शुरू किया जिसमें बलोचिस्तान के इंटीरियर से बच्चे थे, अच्छा, सिंध इंटीरियर से बच्चे थे, और उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो जिंदगी में पहली दफा इस्लामाबाद आए थे। अच्छा, जिन्होंने जिंदगी में इवन पहली दफा कंप्यूटर देखा था। और जब हमने पहले सेमेस्टर, और मेरे पास वो आए, मुझे आके कहते हैं सर हम इन बच्चों से कैसे कम्पीट करेंगे, बाकी स्टूडेंट थे जिनके हाथ में आज स्मार्टफोन्स भी हैं, जो कंप्यूटर स्कूल के दौर से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि ये रिजल्ट बताएगा, मुझे बहुत यकीन है कि तुम इनसे बेहतर परफॉर्म करोगे। आई गेव देम कॉन्फिडेंस, आई गेव देम काउंसलिंग एज वेल। मैंने उन्हें मेहनत से उन्हें पढ़ाया भी, उन्हें एक्स्ट्रा कोचिंग भी दी। और हमारे पास स्टेटिस्टिक्स थे कि ये लोग जो इस तरह के आउटरीच प्रोग्राम से आए थे या इस तरह के लेस प्रिविलेज्ड एरिया से आए थे, उनके जीपीएस इन शहरों के बसने वाले बच्चों से बहुत बेहतर थे। इवन जो ओ लेवल्स और ए लेवल्स करके आए थे उनसे बेहतर। अच्छा, गुजरात यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें खवातीन की तादाद कितनी है? हमारे पास भी जो मेन कैंपस हाफिज़ियात कैंपस है वहाँ पे तकरीबन 63% बच्चियाँ हैं। अच्छा, अगेन ये इस बात का इजहार है कि हमें इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज से निकल के इन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ पे ज़रूरत है, बहरहाल एक नीड असेसमेंट करके हायर एजुकेशन की एक्सेस को बेहतर करने की ज़रूरत है। और ये बात बहुत हद तक मजीद साबित हो जाती है और ज़्यादा उसको स्ट्रेंथ मिलती है जब मेरा नारोवाल सब कैंपस है, उसमें तकरीबन क्लास में बाज़ क्लासेस में 85% बच्चियाँ हैं। अच्छा, तो अब देखिए कि जैसे जैसे आप इन मेट्रोपॉलिटन सिटी से दूर होते जाते हैं तो नारोवाल का जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो इवन गुजरात के लोगों की सोच से भी मुख्तलिफ है। अब इसका मतलब ये है कि देखिए अगर उस इलाके में यूनिवर्सिटी ना बनती तो ये 85% बच्चियों में से हो सकता है 60-70% बच्चियां कभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ना जाती। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें एक बिल्कुल पॉलिसी की तरह से मैं समझता हूँ कि एक्सेस टू हायर एजुकेशन को ऐसे एरियाज में जरूर लेके जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हायर एजुकेशन की बात हो रही है तो HEC के नेशनल रिसर्च प्रोग्राम के फोकल पर्सन भी है, तो इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए, ये क्या है? ये प्रोग्राम मैं पिछले तकरीबन 5 साल से इस प्रोग्राम के साथ काम कर रहा हूँ और
آبجیکٹو بیسیکلی اس پروگرام کا یہ ہے کہ AGC ایک بہت بڑا چنک جو اپنی گرانٹ اپنے فنڈ کا ہے وہ یونیورسٹیوں میں ریسرچ کلچر کو فروغ دینے کے لیے رکھتا ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کی بات ہو رہی ہے. جی میں بھی صرف ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کی میر صاحب بات کرتا ہوں. اور وہاں پہ ٹیچرز جو ہیں وہ ریسرچ پروجیکٹ سبمٹ کرتے ہیں, وہ ایک ریگورس ریویو پروسیس میں سے گزرتے ہیں, 3 ایکسپرٹس ان کو پروجیکٹس کو ریویو کرتے ہیں, اور اس کے بعد اگر ان کا کنٹینٹ اتنا اچھا ہے کہ جو کہ کسی بھی پیور ریسرچ یا اپلائیڈ ریسرچ کے کسی مطلب ٹاپک کو ایڈریس کرتے ہیں وہ پروجیکٹ, تو پھر AGC اس اسکیم کے ذریعے سے فیکلٹی ممبرس کو ریسرچ گرانٹس مہیا کرتا ہے, جس کے 2 ایڈوانٹیجز ہیں. ایک تو یونیورسٹیوں میں ریسرچ کلچر کو فروغ ملتا ہے, جس میں ان کو چھوٹا موٹا اکوپمنٹ لینے کے لیے, لیب اسٹیبلش کرنے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں, ریسرچ ایسوسیٹس ہائر کرنے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں, کہ جو فیکلٹی ممبر PhD کر کے ایک علیحدہ پروگرام کے ذریعے سے پاکستان کی یونیورسٹیوں میں آنا شروع ہوا ہے, وہ پھر ہم دوبارہ اس فیز کی طرف نہ جائیں جہاں پہ ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ برین ڈرین ہے, کیونکہ ریسورسز اویلیبل نہیں ہے یونیورسٹیوں میں, ہم یہاں پہ ریسرچ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دینے کا ذریعہ بھی بنا یہ جو نیشنل ریسرچ پروگرام, ریسرچ سپورٹ فار دی پروگرام فار دی یونیورسٹیز ہے. اس کے ذریعے سے جو ینگ فیکلٹی ممبرس PhD کر کے واپس آئے ان کو بہت سگنیفیکینٹ ریسرچ گرانٹس دی گئی تاکہ ریسرچ کلچر یونیورسٹیوں میں فروغ پائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ذرا اب انٹرنیشنل لیول پہ یا بین الاقوامی حوالے سے بات کرتے ہیں پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے. پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ انٹرنیشنل رینکنگ میں بہت پیچھے ہیں, تو سوال میرا یہ ہے کہ تحقیق اچھی نہیں ہوتی یا تحقیق کرنے والے نہیں ہیں پاکستان میں؟ یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں, معذرت کے ساتھ کے ساتھ. میرے صاحب میں عموماً یہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ میں نے اپنا ہائر ایجوکیشن کیریئر 1990 میں شروع کیا, اور میں پنجاب کی ایٹ لیسٹ بہت ساری یونیورسٹیوں میں کسی نہ کسی حوالے سے ضرور 1990 سے لے کے آج تک میں کسی نہ کسی حوالے سے ضرور اٹیچ رہا, اور آج بھی ہوں. میں اگر اس ڈیکیڈ کو 90 سے 2000 تک, 2000 کو پھر 2010 تک, 10 سے 13 تک, اور 13 سے آن ورڈ اگر ان میں سارے سیگمنٹس کو کمپیئر کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیوں کے حالات, معاملات, ریسرچ آؤٹ پٹ میں بہت بہتری آئی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بالکل کہہ لیں ایک سیریس کہہ لیں کنسیڈریشن دیتے ہوئے ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو اور سیگمنٹ کو پروموٹ کرنا شروع کیا. جو کچھ آج یونیورسٹیوں کی حالت ہم دیکھتے ہیں, اچھی یا کم اچھی, یہ پچھلے صرف 10 سے 12 سال کی ایک بالکل ڈائریکٹڈ ایفرٹ کا نتیجہ ہے. سو کیا یہ درست ہے بات کہ ہم ایک غریب ملک ہیں جس کا ٹیکس پیئر کا بہت بڑا کمپوننٹ 90 ارب روپیہ تقریباً اس سال ہائر ایجوکیشن کمیشن کو گورنمنٹ آف پاکستان نے گرانٹ دی ہے, جو کہ 2013 میں تقریباً 43 ارب تھی. تو ڈبل سے بھی زیادہ ہے, جو اس بات کا غماز ہے, اس بات کا اظہار ہے کہ گورنمنٹ بہرحال ایک اپنے کانسٹینٹس کے باوجود ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو پروموٹ کر رہی ہے. سو لیول آف ایکسپیکٹیشن جینون ہے. صحیح کہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ پہ انویسٹمنٹ ہوئی, فیکلٹی یونیورسٹیوں میں واپس آ گئی, ریسرچ کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے ریسرچ گرانٹس دی گئیں, انٹرم پلیسمنٹس کی گئیں ینگ PhD فیلوز کی. سو یس ناؤ وی شوڈ اسٹارٹ ڈیلیورنگ. اور میں اس بات کے ڈیلیور کرنے کا اظہار اس بات سے سمجھتا ہوں کہ 2001 یا 2002 میں جو پاکستان کی یونیورسٹیاں چند 100 ریسرچ پبلیکیشن پروڈیوس کرتی تھیں, آج 11,000 ریسرچ پبلیکیشن پروڈیوس کرتی ہیں, جن کا سائٹیشن انڈیکس اس ریجن کے سائٹیشن انڈیکس سے بہت بہتر ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے فیکلٹی ممبر جو ریسرچ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کی ہے. صحیح ہے. باقی دیکھیے, میں مختلف فورمز پہ اس کا آج کل بہت چکے چرچا ہے. رینکنگ ایک پورا ایک بزنس ہے. میں اس کو اس طرح سے سوال بھی میں نے اس لیے پوچھا, اس کو اس طرح سے سوچتا ہوں. اور میں نے ایک فورم پہ یہ گزارش کی ایجوکیشن منسٹر سے, میں نے کہا سر دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں MIT, آکسفورڈ, کیمبرج سے اپنی یونیورسٹی کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. اس ایک یونیورسٹی کا انڈومنٹ اور شاید ہمارے پورے ایجوکیشن سیکٹر کا جو بجٹ ہے شاید تب بھی ان کا انڈومنٹ فنڈ ہم سے زیادہ ہوگا. سو جتنا آپ انویسٹ کریں گے, جتنا انجیکٹ کریں گے فوکسڈ انداز میں ایریاز آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد, اتنے ہی بہتر ان سے آؤٹ پٹ بھی ایکسپیکٹ کی جانی چاہیے. ایک تو یہ کہ ہمیں ان
آڈز کے ساتھ ان آؤٹ لائرز کے ساتھ پاکستان کی یونیورسٹیوں کو فی الحال کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں بھی 100 سال لینے چاہیے کسی MIT کے برابر آنے میں اور کسی کیمبرج کے برابر آنے میں. ہمیں بہرحال زیادہ اسپیڈیئر اور زیادہ اسمارٹلی کام کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ملک کی یونیورسٹیوں کو ان پیئرز میں ریسپیکٹولی پلیس کر سکیں. میں نے کہا کہ ہمیں یونیورسٹیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ کس یونیورسٹی میں کتنا پوٹینشیل ہے. ہر یونیورسٹی رینکنگ میں نہیں جا سکتی. آپ ہمیں اینالائز کریں کہ کون سی یونیورسٹیوں میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر ان میں یہ ریسورسز انجیکٹ کیے جائیں تو ان کو اگلے 3 سے 5 سال میں ہم سرٹن لیول تک ریز کر سکتے ہیں. اینڈ دس واٹ یو ڈیڈ فار اباؤٹ نسٹ, دس واٹ وی ڈیڈ فار کانسرٹس ایز ویل. صحیح. سو ٹارگیٹ سیٹ کیے جائیں, ریسورس آئیڈینٹیفائی کیے جائیں, گورنمنٹ ان ریسورس کے لیے فنڈنگ پرووائڈ کرے یا جو بھی ریسورسز ریکوائرڈ ہیں, انفراسٹرکچر کے ہیں, فائنانشیل ہیں, ادروائز HR کے ہیں, ود اے اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی کہ اداروں کو پھر ڈیلیور بھی کرنا چاہیے. بالکل. اس وائس چانسلر کو, ان فیکلٹی ممبرس کو ڈیلیور بھی کرنا چاہیے, اور ایک روڈ میپ بنا لیجیے 3 سے 5 سال کا. انہی 2 مثالوں کو ریپلیکیٹ کر دیجیے. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی گفتگو جاری ہے, لیکن افسوس یہ ہوتا ہے آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوں کہ وقت ختم ہو جاتا ہے. اور آخری سوال میرا کہ ایک استاد کی حیثیت سے آپ پاکستان کے حوالے سے, نوجوانوں کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرے صاحب, پرسوں میں ایک صاحب کی گفتگو سن رہا تھا, مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کا ایک المیہ یہ ہے, جو کہ ہمارے دین میں بھی بہرحال ہے لیکن شاید ہم بھول جاتے ہیں اس پیغام کو, کہ ہم نے حق مانگنا شروع کر دیا. ایکچولی اگر ہم حق چھوڑ کے فرض ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ, بہت اچھا پیغام ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ میرے صاحب.